اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس روح زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائی، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے، ان تمام تر سوال کے جواب بعد آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مختلف روایت اور حدیث نبی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کرنے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تنو تشنی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے، اور آپ نے صاحب کا دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب حضرت چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کہ کیوں نہ ہم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت حق دینے روکا جائے یا معاذ اللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔
اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوذ نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیا نوذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی واردات یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ کو اپنی والدہ سے فرمایا، اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بادل کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب توتیا نوذ انوسار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ آخر دیکھے کہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی توتیا نوذ ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہ بھی پریشان ہو گئے اور دو گھروں کے اندر تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے لگے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمنام کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلب کو توڑے گی اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کرے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزارے گی اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خطرہ میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معذلہ قتل ہو گئے، یہ سولی پر لٹکا گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر طور پر عمر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین سے دور کر دے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا حکم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ کے وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام باب ایک بادشاہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والدہ گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک حب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے، جس طرح کے حضرت انوسردی حضرت تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زاری وصال ہوا تو ایک بزرگ سر مرضے میں سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی کا ذکر ملتا ہے، وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ پر ذکر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کے حضرت انس انوسردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے انوسردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انوسردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ بندے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انوسردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا ظاہر ہوا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اسی طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض الاکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کو زندہ ہونے کی بھی روایت ملتی ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی
سورہ مریم کے اندر ارشاد فرماتا کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چھوٹے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے شیر و شہاد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دردی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ پہاڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ اب شام ہوتے تو آپ کی نیکیاں بہتعشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی اور آپ کی نیکی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کرائی۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کو جنت کی سیر کرائے گی اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس سے چلے جائیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس فرشتے کو روکا ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہیں پر رہنے دیا جائے۔ اس طرح جب حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ حکم بھی پورا ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی گئی تو اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی تکمیل ہو گئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت ہی میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔